السلام علیکم جی، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خوش ہوں گے، مزے میں ہوں گے، اپنی زندگیوں کو انجوائے کر رہے ہوں گے۔ آج جناب میں آپ کے لیے لے کر آ گئی ہوں بہت ہی آسان، مزیدار، چٹپٹی، اصلی ڈھابا سٹائل ماش کی دال کی ریسیپی، جس کے اندر ہمیں چیزیں چاہیے جناب ماش کی دال 1.5 پاؤ اور یہ سارے مسالے ہیں۔ اسکرین شاٹ لے لو، ایزی ہو جائے گا۔ بالکل تھوڑے مسالے ڈلتے ہیں، بہت 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 مزے کی بن کے تیار ہوتی ہے، سیم ٹو سیم جیسی ہم ڈھابے سے کھاتے ہیں نا ماش کی دال، گارنٹیڈ یہ ویسی بنے گی۔ ٹھیک ہے، بہت ہی کم مسالے ڈلتے ہیں اس کے اندر۔ ہمیشہ میں آپ کو بتاتی ہوں کہ جو بازار کے کھانے ہوتے ہیں اس کے اندر مسالے کم ہوتے ہیں، لیکن اس طرح سے پکایا جاتا ہے کہ اس کا ذائقہ بہت اچھا ہو جاتا ہے۔ بازار میں کمرشل ریسیپیز جو ہوتی ہیں اس کے اندر کبھی بھی مہنگے انگریڈینٹس نہیں ڈالے جاتے ہیں، مسالے سارے کے سارے یہی ہوتے ہیں جو ہم لوگ گھر میں استعمال کرتے ہیں، لیکن صرف اس کو پکانے کا طریقہ اتنا اچھا ہوتا ہے کہ وہ سٹائل ان کا یونیک ہو جاتا ہے۔ چلے جناب شروعات کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آگ جلا لیتے ہیں اور کڑاہی کے اندر، دیگچی کے اندر جو بھی آپ یوز کر رہے ہیں کوشش کریں کھلے منہ والا برتن ہو، ٹھیک ہے۔ اس کے اندر دیسی گھی ڈال دیا میں نے، اور اس کے اندر اب ہم ادرک لہسن کو چاپ کر کے اچھی طرح سے چاپ کرنا ہے۔ پیسٹ نہیں بنانا ہے، اس کا چاپ کرنا ہے ہم نے، ٹھیک ہے۔ پیسٹ کا، چاپ کا، کٹ کا سب کا ذائقہ ڈفرینٹ ہوتا ہے۔ اس ریسیپی کے اندر آپ نے ادرک اور لہسن کو باریک چاپ کرنا ہے، ٹھیک ہے، کدو کش بھی نہیں کرنا۔ اب جناب ہم اس کو اتنا پکائیں گے کہ اس کے اندر ہلکے ہلکے نا ببلز آ جائیں، اس کو ہم نے براؤن نہیں کرنا۔ جب ہلکے ہلکے ببلز آنے سٹارٹ ہو جائیں گے نا، پھر ہم ہاف کپ میں سے ہاف کپ پانی اس کے اندر ڈالیں گے۔ اس کو چھوٹی سی ٹپ کہہ لیں یا ٹرک کہہ لیں، اس کے ساتھ نا ادرک لہسن کا ذائقہ بہت ہی مزیدار ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ سارے کے سارے مسالے ہم اس کے اندر ڈال دیں گے۔ اسٹیپ بائی اسٹیپ ریسیپی کو فالو کریں، انشاءاللہ بہت 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 مزے کی ریسیپی بنے گی۔ بہت کم انگریڈینٹس ہیں، یہ ٹوٹل مسالے تھے، ادرک لہسن اور یہ سارے ڈرائی اسپائسز، ٹھیک ہے۔ اس کے ساتھ ہماری دال بن کر تیار ہوگی اور انشاءاللہ بہت بہت مزے کی بنے گی، ٹھیک ہے۔ اب اس مسالے کو ہم تھوڑی دیر کے لیے کوک کریں گے تاکہ اس کا آئل سپریٹ ہو جائے۔ آئل، دیسی گھی جو بھی آپ لینا چاہتے ہو، آپ کی اپنی مرضی ہے۔ میں دیسی گھی میں بنا رہی ہوں کیونکہ دیسی گھی میں اس کا ذائقہ 1000 ٹائمز بیٹر ہو جاتا ہے۔ اب جی اس میں ہم ایڈ کرنے لگے ہیں 2 کپ پانی کے، ٹھیک ہے۔ کپ لینے ہیں، مگ نہیں لینے ہیں بڑے والے، چھوٹے کپ جو ہوتے ہیں نا وہ۔ ایک ابالا دلانا ہے اس کو اور اس کے اندر ڈال دینی ہے ہم نے ہماری دال، ٹھیک ہے۔ جو دال اور پانی کا ریشو ہے نا، پانی آپ نے احتیاطاً تھوڑا کم رکھنا ہے، اگر ہمیں ضرورت پڑے گی تو پھر ہم تھوڑا سا اور ایڈ کر لیں گے، ٹھیک ہے۔ ادروائز ہم اس کے اندر زیادہ پانی نہیں ڈالیں گے، کیونکہ اگر زیادہ پانی ڈال دیں گے تو دال بہت زیادہ مشی ہو جائے گی، ویسی ہمیں نہیں چاہیے۔ بالکل دانہ دانہ کھل کے تیار ہوگا اس کا، اور بہت بہت اچھی ریسیپی ہے، بہت آسانی کے ساتھ بن جائے گی، 100% اس کے گارنٹیڈ ریزلٹس ہیں۔ اور یوٹیوب کی اس بڑی سی دنیا میں چھوٹی چھوٹی مزیدار اچھی ریسیپیز بنانے والا چینل آپ سے گم نہ ہو جائے، اس لیے پلیز جلدی سے جاؤ میرے چینل کو سبسکرائب کرو، لال والے بٹن کو کلک کرو، بیل آئیکن کو پریس کرو تاکہ میری نئی آنے والی ویڈیو مس آؤٹ نہ کرو۔ میرے چینل کے اوپر آپ کو اس طرح کی ویڈیوز مل جائیں گی کہ آپ کو ڈنر آئیڈیاز مل جائیں گے، آپ کو لنچ آئیڈیاز مل جائیں گے، بریک فاسٹ آئیڈیاز مل جائیں گے۔ اس چینل پر میں ڈیلی ویڈیوز اپلوڈ کرتی ہوں تاکہ کسی نہ کسی کو جو بھی آئیڈیا چاہیے کسی بھی ریسیپی کا، رات کے کھانے کے لیے، دوپہر کے لیے، لنچ کے لیے، کسی بھی ٹائپ کا آئیڈیا وہ اس چینل سے آپ کو ڈیفینیٹلی مل جائے گا۔ اچھا جی، اس پوائنٹ پہ دیکھ لیں، 20 منٹ کے بعد ہم نے ڈھکن اٹھا کر دیکھا ہے، کھا کے چیک کر لیں، اگر دانے کے اندر ابھی کسر ہے تو اس کے اندر ہم تھوڑا سا پانی اور ڈالیں گے، کیونکہ دال اور دال پر ڈیپینڈ کر رہا ہوتا ہے کہ کس طرح کی دال آپ کے پاس ہے، ٹھیک ہے۔ تو اگر آپ کی دال 20 منٹ میں گل کے تیار ہو جاتی ہے، ویل اینڈ گڈ، اس ٹائم پہ پھر آپ کی دال ریڈی ہو جائے گی، لیکن ابھی اس کے اندر کسر تھی تو میں نے آدھا کپ گرم پانی کا اس میں ڈالا، ٹھیک ہے۔ پکتی ہوئی دال کے اندر کبھی بھی ٹھنڈا پانی یا ٹیپ واٹر نہیں ڈالا جاتا، وہ دال کے پروسیس کو بہت زیادہ سلو ڈاؤن کر دیتا ہے اور دال گلتی نہیں ہے پھر، ٹھیک ہے۔ جب بھی دال کے اندر آپ نے پانی ڈالنا ہے یا کسی سالن میں بھی آپ نے پانی ڈالنا ہے تو کوشش کریں تھوڑا سا گرم پانی کر کے ڈالیں۔ اچھا جی، اب دیکھیں، اب آپ کھا کے بھی چیک کر سکتے ہیں اس پوائنٹ پہ، 30 منٹ کے اندر انشاءاللہ دال پوری طرح پک کے تیار ہو جائے گی، کیونکہ ہم نے پہلے اس کو تقریباً آدھا گھنٹہ بھگو کے رکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ بھیگی ہوئی دال بہت اچھی پکتی ہے، اور کوشش کریں کہ تھوڑا بڑا دانہ جو دال کا ہوتا ہے نا وہ والی دال آپ یوز کریں، ٹھیک ہے۔ اس پوائنٹ پہ ہم ساری گارنشنگ ایڈ کر دیں گے، دھنیا، ہری مرچیں۔ اگر آپ کو زیادہ ہری مرچیں اچھی لگتی ہیں تو بے شک آپ کاٹ کے ڈالیں، میں نے ثابت رکھی تھیں اس کے اندر، اور ساتھ میں ادرک اوپر سے گارنش کریں گے۔ کافی لوگ اس کے اوپر سے تڑکا ڈالتے ہیں، لیکن میں نے آج تک ابھی نہیں ڈالا۔ آپ اس طرح سے دال بنائیں، 100% گارنٹیڈ، چٹپٹی، بہت ہی مزے کی اور اتنی خوشبو والی دال بنے گی نا۔ کچھ لوگ اس کے ساتھ انڈا فرائی کر کے کھانا بھی پسند کرتے ہیں، وہ بھی بڑا مزے کا کمبینیشن ہوتا ہے اس کے ساتھ۔ اس کو آپ سرو کریں جناب اچار کے ساتھ اور سلاد کے ساتھ، مسٹ سرونگ میں آپ کو کہہ رہی ہوں، اس کے ساتھ اچار اور سلاد کی کر لیں۔ سب نے پیٹ بھر کے کھانا ہے اور اتنا زبردست کھانا بنے گا نا کہ آپ کی واہ واہ ہو جانی ہے، ٹھیک ہے، یہ گارنٹیڈ بات ہے۔ آپ اس کو بازار کی تندوری روٹی کے ساتھ بھی سرو کر سکتے ہیں، خمیری روٹی کے ساتھ بھی سرو کر سکتے ہیں، اور گھر والی روٹی کے ساتھ تو کیا ہی کہنے ہیں، کیا زبردست ذائقہ آتا ہے اس دال کا، ٹھیک ہے۔
اس کے ساتھ میں آپ کو پھر کہہ رہی ہوں مسٹ سرونگ کے اندر اچار اور سیلڈ ضرور رکھیے گا. کوئی بھی کسی بھی قسم کی دال بنتی ہے نا اس کے ساتھ اچار اور سلاد کا اپنا ہی ذائقہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی, یہ اب ہم نے پلیٹ آؤٹ کر لی ہے, اور دال, اچار اور سلاد اور روٹی اور بندہ راضی. ٹھیک ہے جی, امید کرتی ہوں آج کی ریسیپی آپ کو پسند آئی ہوگی. مسٹ آپ اس ریسیپی کو ٹرائی کیجیے گا, بہت ایزی ریسیپی ہے. میرے چینل پہ آپ کو زیادہ تر ریسیپیز وہی ملیں گی جو آدھے گھنٹے میں کوئکلی بن کے تیار ہونے والی ہوں گی, بہت ہی کم مسالوں کے ساتھ. چلیں جی, امید کرتی ہوں آج کی ریسیپی آپ کو پسند آئی ہوگی. مسٹ لائک کر دیں ویڈیو کو, کوئی بھی پیارا سا کمنٹ چھوڑ دیں, کوئی کویسچنز ہیں وہ پوچھ لیں. اوکے جی, اجازت دیجیے, اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا, اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. تھینکس فار واچنگ, اللہ حافظ.